اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قضى اللہ الخلق كتب کتابا فهو عنده فوق عرشہ ان رحمتی سبقت غضبی وفی روایت ان رحمتی غلبت غضبی متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، اپنے پاس ایک کتاب کو لکھ رکھا اور وہ اس کے پاس ہے عرش عظیم کے اوپر، جس میں جلی حروف کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ میری رحمت سبقت لے گئی میرے غضب کے اوپر، میری رحمت غالب آ گئی میرے قہر اور میرے غصے کے اوپر۔ یہ حدیث مبارکہ کل بھی آپ نے سنی، اسی کے تحت میں آج بھی آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ مثال کیا دی ہے کہ اے لوگو، اللہ کی رحمت کی وسعت اس قدر ہے کہ جس طرح ایک چڑیا آئے، چڑیا، اور وہ بحر کرام بڑے سمندر کے اندر اپنی چونچ کو مارے اور وہاں سے پانی کا ایک قطرہ اٹھا کر لے جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال یہ ہے کہ جن اور انسان جتنے بھی ہیں، اول دن سے لے کر آخر تک اللہ سب کو پیدا فرما دے اور سب کو نوازے ان کی مرضی کے مطابق، جتنا وہ چاہتے ہیں ان کو دیتا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس سمندر کے اندر اتنا بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ آیا ہے اور باقی وہ سمندر ابھی پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں آتا ساری کائنات کے جنوں اور انسانوں کو دے کر بھی۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت کی مثالیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اتنے شدید ہیں کہ اگر اللہ کے عذابوں کا پتہ چل جائے مومنوں کو کہ وہ کتنے سخت ہیں، تو مومن لوگ جنت کی امید کرنا چھوڑ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمتوں کی وسعت اور کشادگی کے بارے میں، تو کافر لوگ بھی کافر ہونے کے باوجود جنت کے امیدوار بن بیٹھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اس کی مثالیں ہیں۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے ساری زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، کوئی نیک عمل اس نے نہیں کیا، اور اس کا نامہ اعمال ساری زندگی گناہوں سے بھرا پڑا ہے، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بھی۔ اس کو پتا تھا میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بیٹوں کو بلا کر کہنے لگا جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں نہیں دفنانا، بلکہ میری لاش کو لکڑیاں جمع کر کے جلا کر راکھ بنا دینا، اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا۔ اب بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی لاش کو جلا کر آدھی راکھ سمندر میں بہا دی اور آدھی خاک اس کی ہواؤں میں اڑا دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی قدرت کن فیکون سے اس کی خاک کو جمع کر لیا،
ہواؤں کو بھی حکم دیا، سمندروں کو بھی حکم دیا، ایک ذرہ بھی باقی نہ چھوڑا، اور اس کی خاک کو جمع کر کے اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اس سے پوچھا لما فعلت ھذا، اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ عمل کیوں کیا تو نے اپنے جسم کے ساتھ؟ اس کا جواب یہی تھا، من خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے مجھے خوف تھا کہ تو اگر مجھ پہ غالب آ گیا، مجھے تو نے پکڑ لیا تو میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو مجھے اتنا شدید عذاب دے گا، تیرے عذابوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی، اپنی رحمت کے سہارے اس کو فغفر لہ، اس کو معاف کر کے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت کے منظر ہے، اللہ کی رحمت کی منظر کشی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دیکھو میری رحمت ملتی ہے نیکوکار لوگوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے جی۔